الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم پارہ نمبر 30 کی سورہ الکافرون تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن حکیم کی ترتیب کے مطابق یہ 109 نمبر سورت ہے، نزول کے حساب سے 18 نمبر، اس میں 6 آیات کریمہ موجود ہیں، ایک رکوع پر بھی مشتمل ہے، 26 کلمات یعنی ورڈز اس میں موجود ہیں، اور 94 یعنی 94 حروف یعنی لیٹرز اس میں موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، اس سورہ کریمہ کے پس منظر، فضیلت اور مختصر تشریح کے ساتھ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب، روح کائنات، محبوب ربانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے جب مکہ میں 40 سال کی عمر پانے کے بعد حکم ربانی سے دعوت اسلام کا کام شروع کیا، تو ان کے اپنے قریبی رشتہ دار جن کا بہت زیادہ عرب پر تسلط تھا اور ان کا قبیلہ بھی بہت معزز مانا جاتا تھا، ان کا بڑا احترام ہوتا تھا، وہ قبیلہ بذات خود قبیلے کے کچھ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ خلاف ہونے کے بعد انہوں نے بڑی کوشش کی کسی طریقے سے ان کی اس پیش رفت جو تبلیغی سلسلے میں کر رہے ہیں یا وحدانیت اور رسالت کے فروغ میں یہ کوشش کر رہے ہیں، ان کو اس طرح روکا جائے۔ روکنے کے چند اسباب تھے، وہ اسباب آگے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، یہاں صرف اس کا پس منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے پھر اس کو روکنے کے لیے چند یوں سمجھے کہ انسینٹیو دیے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہم جتنی دولت جی چاہے آپ دولت لے لیں اور اس مشن سے باز آ جائیں۔ دوسری پیشکش انہوں نے کی کہ آپ عرب کی قبیلے کی جس بھی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہیں ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں، آپ اس مشن سے باز آ جائیں۔ اور تیسری ان کو آفر کی گئی کہ آپ جس قبیلے کا جو سردار ہے ان تمام سرداروں کے اوپر آپ کو سردار مقرر کر دیتے ہیں، آپ اس مشن سے باز آ جائیں۔ آپ نے مزید فرمایا اور کیا، اس فرمانے پر انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، چلیں ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ کفار نے کہا آپ بھی ہماری بات مان لیں۔ انہوں نے ایک اور آفر پیش کی، انہوں نے کہا جی 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ان کی پوجا کریں، اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی پوجا کریں گے، یا اس طرح کر لیں یا اس طرح کر لیں، یہ جو ہمارے معبود ہیں ان میں سے کسی ایک پر ہاتھ رکھ دیں، ہم چلیں اس کی پوجا کرتے رہیں گے۔ آپ نے خاموشی اختیار کی اور آپ نے یہ ان سے کہا کہ میں سوچ کے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اس سوچ میں ایک نقطہ موجود تھا کہ جو رب کریم چاہیں گے وہی میں کروں گا۔ تو کچھ لمحے بعد یہ پوری کی پورا سورہ نازل ہو گئی۔ اس کا پس منظر یہ ہے، اس سورہ الکافرون کا پس منظر یہ ہے، اس وجہ سے یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس سورہ کی فضیلت کے سلسلہ میں 2 حدیثیں
موجود ہیں۔ فردوس الاخبار دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھا ہوا مجموعہ حدیث، اس میں ایک حدیث موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورہ کو یعنی سورہ الکافرون کو رات کے وقت 4 دفعہ پڑھے گا اسے ایک قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ اور حضرت فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے پیارے نبی مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ رات کو سوتے ہوئے سورہ الکافرون پڑھ کے سویا کرو، تم شرک سے بری رہو گے ساری زندگی۔ یعنی اس سورہ کو 4 دفعہ پڑھ لینے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اور اس کو رات کے وقت 1 دفعہ پڑھ لینے سے انسان سے شرک واقع نہیں ہو سکتا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ رب الجلال کی ذات گرامی اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے۔ یہ اس کا پس منظر اور یہ فضیلت۔ اب سورت کی طرف چلتے ہیں۔ رب کریم نے شروع ہی سے قل یا ایھا الکافرون، قل کا لفظ ہٹا کے نہیں کہا، یا ایھا الکافرون یہ نہیں کہا۔ اگر پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے کہ اے کافرو تو یہ ان پر گراں گزرتا، کیونکہ زیادہ تر ان میں ان کے اپنے رشتہ دار شامل تھے۔ ان کو پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جو 40 سال تک ہم میں رہی، ہم نے ان کو سخت بولتے نہیں دیکھا، ہم نے ان کو بد کلامی کرتے نہیں دیکھا، ہم نے ان کو وعدہ خلافی کرتے نہیں دیکھتا، ہم نے ان کو خیانت کرتے نہیں دیکھا، ہم نے ان کو بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہر زاویے سے یہ ہمارے ساتھ رہے، انتہائی نرم ملائم ان کو پایا، ان کے رویے میں شائستگی کو دیکھا۔ آج یہ ہمیں یا ایھا الکافرون کہہ کر پکار رہے ہیں تو ان کو یہ گراں گزرتا، لیکن چونکہ کافر سارے کے سارے اللہ رب ذوالجلال کو مانتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بائی پاس کرتے تھے اور ان کی جگہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ نہ صرف پوجا کرتے تھے بلکہ بتوں کا وسیلہ دے کر وہ رب کریم سے اپنی مرادیں پوری کرنے کے متمنی تھے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا، اے پیارے حبیب آپ اس طرح کریں کہ لفظ کل استعمال کریں، قل یا ایھا الکافرون، تاکہ ان کو پتا چل جائے یہ جو میں اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں یہ زبان میری ہے، لفظ میرے نہیں، رب کریم کے لفظ ہیں، تو یہ خاموشی سے قبول کر لیں گے۔ اس لیے رب کریم نے لفظ کل کہنے کا کہا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد، نہیں کرتا میں عبادت، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں ہم نے دیکھا کہ رب کریم کے پیارے حبیب نے فرما دیا، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ یعنی میں جس کی عبادت کرتا ہوں میرا معبود کچھ اور ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے معبود کچھ اور ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون، ولا انتم، اور نہیں تم، عابدون عبادت کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد، اور نہیں میں عبادت کرنے والا، ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم عبادت کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس سورہ کریمہ کا اگر ہم بغور اس مفہوم کا جائزہ لیں تو ایک بات واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ کفار نے، جن کو ہم مشرکین بھی کہتے ہیں، جن کو ہم منکرین بھی کہتے ہیں، جن کو ہم ملحدین بھی کہتے ہیں، اور آج تو ایک نیا فرقہ کھڑا ہو گیا جس کو ہم ایسا فرقہ کہتے ہیں، نہ وہ خدا کو مانتا ہے
نہ وہ کائنات کو مانتا ہے نہ وہ کسی چیز کو مانتا ہے۔ دہریہ فرقہ کھڑا ہو گیا۔ یہ دہریہ فرقہ ایسا ہے کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی اس کو چلانے والا، نہ کچھ۔ یہ ایک نیا فرقہ کھڑا ہو گیا۔ تاہم پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی آفرز سنی ساری کی ساری، دیکھا، تو اس وقت ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ اتنی آفرز انہوں نے کیوں پیش کی؟ سوال یہ ہے۔ تو اس کے پیچھے چند ایک وجوہات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر ایک، جتنے بھی قریش کے سردار تھے، جن میں حضرت عبد المطلب بھی شامل ہیں جو آپ کے دادا محترم ہیں، وہ شمار شامل تھے۔ خانہ کعبہ کے قریب انہوں نے اپنے گھر بنا رکھے تھے، اور قریب گھر بنانے کا یہ مطلب وہ لیتے تھے کہ ہم رب کے زیادہ قرب میں ہیں۔ دوسرا، جتنے لوگ بھی اپنے ملک کے، عرب ملک کے اور بیرون ملک سے جو بھی لوگ آتے تھے، خواتین آتی تھیں، وہ منتیں مانتی تھی، نذرانے مانتی تھی، اور وہ بتوں کے پاؤں میں سونے کے زیورات، چاندی کے زیورات رکھ کے جاتی تھیں، یا جانور ساتھ لے کے آتے تھے نذرانے کے اور منت کے جانور لے کے آتے تھے۔ پھر ان جانوروں کو نشان لگا دیا جاتا تھا اور کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ کعبے کے پاکیزہ جانور ہیں جن کی فصلوں میں وہ گھس جاتے تھے، وہ اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتا تھا کہ یہ ہماری فصل میں خدا کا جانور آ گیا، وہ اسے اپنے باعث برکت سمجھتا تھا۔ اب چونکہ مکہ والے کفار کو اتنا زیادہ سونا، اتنا زیادہ دینار درہم بطور انعام ملتے تھے، اور بطور یوں سمجھیں کہ فری میں بغیر کمائے اتنی کمائی ہوتی تھی، اور جب وہ یہی لوگ بیرون ملک جاتے تھے، وہ لوگ اپنے یوں سمجھیں کہ حد سے زیادہ ان کو احترام دیتے تھے، وہ اس احترام کو بھی نہیں کھونا چاہتے تھے۔ جب وہ لوگ یہاں آتے تھے پھر بھی ان کو احترام، روپے پیسے، ہر چیزوں کا نچھاور کرتے تھے ان پر۔ تو یہ ان کی جو ایک سوشل ریسپیکٹ بنی ہوئی تھی، معاشرتا ان کو احترام ملا ہوا تھا، اور یہ اتنے وسیع پیمانے پر ویلتھ جو ان کے ہاتھ میں آتی تھی، وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے تھے کہ ہماری یہ سرداری، ہماری چودراہٹ کسی طریقے سے ختم ہو۔ تو انہوں نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسلامی نظریے کو اپنے لیے بہت بڑا خدشہ سمجھا کہ یہ سارے کا سارا ہمارا جو نظام ہے یہ سارا شیٹر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اس لیے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چپ کروانے کی سازشیں کی اور یہ آفرز پیش کی۔ لیکن پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور نہ تو اس وجہ سے ہوا تھا نہ اس مقصد سے ہوا تھا۔ آپ جس مقصد کی خاطر آئے تھے، آپ نے وہی مقصد پورا کرنا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں نے جس خالق کی میں عبادت کرتا ہوں، پوجا کرتا ہوں، میں اسی کی کروں گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، یا ایھا الکافرون کا لفظ اللہ رب الجلال نے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جب نکلا تو یہ تمام کافروں کے لیے نہیں تھا، جملہ کافروں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اگر جملہ کافروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تو وہ کافر ہمیشہ کے لیے کافر رہتے۔ یہ ان کافروں میں سے چند ایسے کافر تھے جنہوں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ ہم کسی بھی صورت میں ایمان قبول نہیں کریں گے، جن میں ولید بن مغیرہ، اسود بن مطلب، جن میں امیہ بن خلف، اس قسم کے یہ جو لوگ تھے، العاص بن وائل، یہ وہ لوگ تھے جو اسلام قبول کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ جتنا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ کسی بھی صورت میں بتوں کے سامنے جھکنا تو کجا بتوں کو پسند نہیں فرماتے تھے، اللہ رب الجلال کی صرف عبادت پر اکساتے تھے، اور اللہ رب الجلال کو واحد گرداننے کے لیے ان کی کوششیں جاری رہتی تھیں، اور آپ کی کوششیں صرف وحدانیت کی خاطر آپ کرتے رہے، آپ کسی بھی صورت میں اس سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ اسی طرح وہ بھی اپنے مقاصد سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ جو پکے کٹر کافر تھے ان کے لیے یہ حکم ہوا، یا ایھا الکافرون، کہ کافرو، کیونکہ اللہ رب الجلال نے جب کائنات بنائی اور جب تک کائنات تباہی و بربادی کے سلسلے سے نہیں نکلتی، جتنی بھی موجودات موجود ہیں
یہ جن جن مراحل سے گزرے گی اللہ رب الجلال کی ذات پہلے سے ان کا علم رکھتی ہے. تو اللہ رب الجلال کا علم چونکہ پیشگی علم ہے اور اس کا کچھ حصہ اس نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا کر رکھا ہے. اس لیے ان پکے کافروں کو مخاطب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے کلمات استعمال کیا اور اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کروائے کہ یہ جو میرا رب ایک ہے، میں نے اسی کی عبادت کرنی ہے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جو تم نے معبود گھڑ رکھے ہیں تم ان کی عبادت کرو. بالآخر آپ کو یہ فرمانا پڑ گیا کہ میں نہ تمہارے بتوں کی پوجا کروں گا اور نہ تم سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ تم کسی بھی صورت میں خدا واحد کی طرف آؤ گے. مجھے اس بات کا علم ہے. ثابت یہ ہوا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ استعمال کرنا کہ مجھے اس بات کا علم ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب الجلال نے آپ کو علم غیب پہلے سے عطا کیا ہوا تھا، کہ آپ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم اس جانب نہیں آنے والے. کیوں کہ اس سورہ میں آیات کا تکرار موجود ہے اور تکرار کسی بھی جملے میں کسی بھی گفتگو میں بے کیفی کا سبب بنتا ہے. لیکن یہاں تکرار کا معنی کیونکہ یہ عربی زبان فصیح و بلیغ زبان ہے اور قرآن پاک تو ویسے بھی بلاغت کی معراج ہے، فصاحت کی بھی معراج ہے، تو اس میں تکرار آیات یا تکرار کوئی آ جائے، لفظوں کا تکرار آ جائے تو وہ بھی کیفی پیدا نہیں کرتا، بلکہ سابقہ پر یوں سمجھے زور دینے کے لیے، دباؤ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پہلی آیت کریمہ جو ہے جو لا اعبد ما تعبدون، اور پھر آگے بتا دیا گیا پہلا پریزنٹ ٹینس میں ہے، یعنی فعل حال میں ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت میں کرتا ہوں. اور دوسری بار جب استعمال ہوا لا اعبد، یہ دوسری بار جو ہے اس کا ترجمہ ہم نہیں عبادت کرو گے، یعنی فیوچر ٹینس میں اب بھی تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں اور آئندہ بھی تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں. تو یہ تکرار آیات بظاہر لفظوں میں مشابہت ہے لیکن معنی میں مشابہت نہیں ہے. پہلی جگہ جو تیسری آیت استعمال ہوئی وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ حال کے لیے ہے. جب یہ آگے جا کے استعمال ہوئی 5ویں نمبر پر وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تو یہ فیوچر کے لیے ہے، مستقبل کے لیے ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی نے فرما دیا کہ اب بھی تم، میں جانتا ہوں کہ تم اس کی پوجا نہیں کرتے جس کی میں پوجا کرتا ہوں اور آئندہ بھی نہ تم اس کی پوجا کرو گے جس کی میں پوجا کرتا ہوں. کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان کو باور کرا دیا کیونکہ آپ نے بڑے عمدہ طریقے سے اور اعلیٰ طریقے سے ان کے باطل خداؤں کا رد فرمایا اور اپنا پیغام انتہائی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا. پیغام کچھ لمحوں کے لیے جو دیا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک شخص تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے، وہ باتوں باتوں میں وہ پیغام پھیلتا ہے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے بتوں کو رد فرما دیا اور اپنے خدا کی وحدانیت کو اعلیٰ اور افضل رکھا، خود بھی اس پر عمل کیا اور اسی کا پرچار کرتے رہے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی عمر مبارک جب 63 سال کی ہوئی تو ہم سب نے دیکھ لیا کہ لاکھوں کے حساب سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور شرف صحابیت سے بھی فیض یاب ہو چکے تھے اور دھڑا دھڑ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. یہ پہلے ہی فرمان سے آپ کا فرمان ایک سمندر کے پانی کی طرح آگے بڑھنا شروع ہو گیا اور نسل در نسل ان کفار میں یہ چلتا رہا. کفار سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ کافر کا لفظی معنی کاشتکار ہوتا ہے. کافر کا دوسرا لفظی معنی جب ہم زرہ پہن لیتے ہیں، جنگ میں لوہے کا لباس پہن لیتے ہیں تو اس کو چھپانے کے لیے دشمن سے ہم اوپر چادر اوڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی زرہ کا لباس کے اوپر چادر کا اوڑھ لینا کافر کا ایک معنی یہ بھی ہے.
کیونکہ یہاں میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ کاشتکار اس کا معنی یہ ہوتا ہے، کاشتکار جب ہل چلاتا ہے کھیتوں میں اور پھر بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد پھر ایک دفعہ ہل چلاتا ہے، تو ہل چلانے کا دوسرے بار ہل چلانے کا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیج مٹی کے نیچے آ جائے، چھپ جائے۔ تو کافر لوگ بھی چونکہ دین کو، ایمان کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ مشرک وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ رب الجلال کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، تو عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے یہ مشرک ہے۔ منکر کا لفظ جو ہے وہ دونوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ منکرین کا لفظ مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کفار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کفار کے لیے منکرین کا لفظ اس سینس میں استعمال ہوتا ہے، کفار اللہ رب الجلال کی ذات کو تو تم مانتے تھے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نہیں مانتے تھے، اور ان کے وسیلے سے ہی قرآن حکیم کو بھی نہیں مانتے تھے، تو رسالت اور کلام ربانی کے منکر تھے، اس لیے ہم ان کو منکرین کہتے ہیں۔ لیکن مسلمان چونکہ شیطان اور شیطان کی تمام طاغوتی طاقتوں کو نہیں مانتے تھے، بتوں کو نہیں مانتے تھے، نہ مانتے تھے نہ مانیں گے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی منکر ہے، اس حد تک کہ وہ نہ اس نے شیطانی طاقتوں کو آج مانا نہ وہ کل مانیں گے، نہ شیطانی قوتوں کو آج مانا نہ وہ کل اسے مانیں گے۔ اس لیے اس سینس میں مسلمان بھی منکر ہیں کہ طاغوتی طاقتوں کو یہ نہیں مانتے، اس سینس میں کافر منکر ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن حکیم کو وہ لوگ نہیں مانتے۔ بعد میں اللہ رب الجلال کے پیارے حبیب نے فرما دیا کہ اگر تم میں سے کسی کا یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو تمہارا دین تمہارے پاس اور میرا دین میرے پاس۔ دین کا مطلب یہی ہے، دین کا ایک معنی حساب بھی ہے کہ جب حساب کا دن آئے گا، یوم جزا آئے گا، اللہ رب الجلال اسی وقت میدان میں یہ ثابت کر دیں گے کہ تم کافر ہو کر جب جزاؤں کے دن سزا پاؤ گے، اور میں مسلمانوں کا امام ہو کر میں اس کی جزا پاؤں گا۔ تو دین کا معنی روز جزا بھی ہے، دین کا معنی اکیلا حساب بھی ہے۔ تمہارا حساب لکھنے والے تمہارے بائیں کندھے والے لکھ رہے ہیں، اور میرا حساب دائیں کندھے والے رکھ رہے ہیں۔ دائیں ہاتھ والا ہمیشہ جس کو وہ اعمال نامہ پکڑایا جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کو بائیں ہاتھ سے پکڑایا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے تم اس سے ہٹنا نہیں چاہتے، اس لیے تم اپنا دین اپنے پاس رکھو، حساب کتاب اپنے پاس رکھو، میرے پاس میرا دین رہے گا، اور آخرت میں اس کا حساب کتاب خود بخود ہو جائے گا۔ اللہ رب الجلال نے جب یہ سب معاملات دیکھے کہ کسی بھی صورت میں یہ لوگ اسلام کو قبول کرنے کے حق میں نہیں ہیں، تو پھر اللہ رب الجلال نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ رب الجلال نے ان کے مہر لگا دی، ان کی سماعتوں پر بھی، ان کے قلوب پر بھی، اور بہت بڑا عذاب علیم ان کے لیے تیار کر رکھا کہ جو لوگ پکے کٹر کافر ہیں یا منافق ہیں، اللہ رب الجلال نے ان کو توفیق تک کی نوبت نہیں دی۔ جس طریقے سے وہ کافر گھرانوں میں پیدا ہوئے، جوان ہونے تک کافر رہے، اور بڑھاپے کی عمر میں جب بھی مرے کافر ہو کر مرے، تو ان کو اسلام نصیب ہوا ہی نہیں، اسلام ان کا مقدر بنا ہی نہیں۔ تو اس صورت میں ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ رب الجلال کے پیارے حبیب نے اسلام پر، دین اسلام پر خصوصاً اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اپنی رسالت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ تو ایک آسان سا اور سمپل سا لیسن جو ہمیں اس سورہ مبارکہ سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تا قیامت تک مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سورہ کے تناظر میں جو اس کی فضیلت ہے اس پر بھی ہم عمل کریں، 4 دفعہ رات کے وقت پڑھ کر سویا کریں تاکہ ایک قرآن پاک کا ثواب ملے، ایک دفعہ کم از کم اس زاویے سے پڑھ کر سویا کریں، اس نظریے سے پڑھ کر سویا کریں، اس دعا کے ساتھ پڑھ کر سویا کریں کہ اللہ رب الجلال ہمیں اس سورہ کے ثواب کے نتیجے میں ہمیں شرک سے رب کریم بچائے رکھے۔ اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کے تناظر میں جو ہمیں پیغام دیا کہ وحدانیت اور رسالت پر اور قرآنی تعلیمات پر کوئی سمجھوتا نہیں،
اس سلسلے میں ہمیں بھی بھرپور طریقے سے قدم اٹھانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جو لوگ ان کے منافی ہوں ان کو اپنی زبان سے، اپنے دماغ سے، دماغی طاقت جتنی بھی ہے وہ لگانی چاہیے، فکری طاقت سے روکنا چاہیے، زبان کی طاقت سے روکنا چاہیے، اور ان کی توہین کے سلسلے میں ان لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، اولیاء اعظام کی، قرآن حکیم کی، ان کی توہین کے سلسلے میں مسلمان ہو یا غیر مسلم جو بھی اقدامات کریں ان کو ود آئرن ہینڈ ہمیں اس کو کچل دینا چاہیے۔ یہی ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔